ہے میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے، میرے مولا کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہے۔ بطور خاص دیکھیں گے صدا کے چند بند۔ منکر ماتم تیرے لیے یہ، بطور خاص دیکھیں گے منکر ماتم تیرے لیے یہ، کتنی بڑی دشواری ہے، بدعت کا فتویٰ خود ان کے منہ پر تماچا ہے، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، آج بھی ماتم جاری ہے، جنت کے محلوں کو کوئی بیچ رہا ہے دنیا میں، دیکھیں بطور خاص جنت کے محلوں کو کوئی بیچ رہا ہے دنیا میں، دیوانہ بہلول ہے دانا، دیوانہ بہلول ہے دانا، جنت کا بیوپاری ہے، اے پورے سال تو مفتی تو نے منہ سے خون نہیں اگلا، جیسے ہی محرم آتا ہے ماتم پہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں بطور خاص پورے سال تو مفتی تو نے منہ سے خون نہیں اگلا، صرف محرم میں آتی ہے، بطور خاص دیکھیں قافیہ، صرف محرم میں آتی ہے، یہ کیسی بیماری ہے، لیجیے حضرات، یقیناً جس لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یقیناً حق ماتم اور حق گریہ ادا ہوگا، یہ الہ آباد کا مجمع یقیناً
آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ شفقت تقی نوحہ پڑھیں تو ہم گریہ کریں. بیٹا چپ رہو یا پیچھے جاؤ، تم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو. گریہ اور نوحہ الگ چیز نہیں ہے. نوحہ نام ہی ہے گریہ اور بکا کا. وہ نوحہ نہیں جس میں رونا نہ آئے. عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے ہماری مائیں اور بہنیں سب یہاں تشریف فرما ہے. مولا ان کی گودیوں کو آباد رکھے، ان کے بچے سلامت رہیں. مگر رباب کی گودی کربلا میں اس طرح سے اجڑ گئی کہ سکینہ زندان شام میں مر گئی، علی اصغر کربلا میں جدا ہو گیا. یقیناً آپ روئیں گے، حق ماتم ادا ہوگا. یہ رباب وہ بیوی ہے کہ جب اہل حرم قید سے چھوٹ کے کربلا آئے ہیں تو جناب رباب تربت حسین سے لپٹ گئی. یہاں تک کہ قافلہ مدینے جانے کے لیے تیار ہو گیا. شہزادی زینب نے دیکھا کہ رباب قافلے میں نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر تربت حسین کے قریب آئی، دیکھا رباب تربت سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. شہزادی زینب نے کہا بھابھی جان، مدینے جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا ہے، کیا آپ مدینے نہیں چلیں گی؟ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ رباب نے تڑپ کے کہا اے شہزادی، اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ آپ جائیے، یقیناً آپ بھی غمزدہ ہیں، آپ کا بھی سب کچھ لٹ گیا. انہیں محمد مار ڈالے گئے، برابر کا بھائی عباس مار ڈالا گیا، حسین مار ڈالے گئے. لیکن اس کے باوجود جب آپ مدینے جائیں گی تو جناب عبداللہ آپ کے شوہر زندہ ہیں، آپ کا سرپرست زندہ ہے، آپ کے سرتاج زندہ ہیں. لیکن میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ سکینہ زندان شام میں مر گئی اور علی اصغر کربلا میں گزر گیا اور میرا سرتاج یہاں تربت میں سویا ہے. یقیناً عزاداران مظلوم کربلا، آپ مصاب ہوں گے، حق ماتم ادا ہوگا. یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جس نے وہ غم دیکھے ہیں. خدا کسی ماں کو ایسا غم نہ دکھائے. جب 11ویں محرم آئی، اس بی بی نے دیکھا کہ 5000 نیزہ بردار زمین کربلا پر نیزے چبو رہے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آواز دیتی ہے باب رباب اپنے کلیجے کو تھام لو، یہ نیزہ بردار علی اصغر کا لاشا تلاش کر رہے ہیں. اس لیے کہ سارے شہداء کا سر نیزے پر ہے مگر ننھے علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پر دکھائی نہیں دیتا. اس لیے یہ نیزہ بردار زمین کربلا میں نیزہ چبو کے علی اصغر کا لاشا تلاش کر رہے ہیں. اے بابی، اب یہ علی اصغر کا پھر سے گلا کاٹ کے نو کے نیزہ پر چڑھائیں گے. عزادارو، یہی میرا نوحہ ہے، انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا. تصورات چاہیے، جہاں بھی حضرات ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں ان شب بیداریوں میں، ان مجلسوں میں یقیناً جو چلے گئے وہ چلے گئے. آپ بھی ہو سکتا ہے کہ تھک کے چلے جائیں، مگر ایک بی بی ہے جو کربلا سے اپنا شکستہ پہلو پکڑے ہوئے آتی ہے اور جب تک یہ شب بیداری تمام نہیں ہو جاتی وہ بی بی واپس نہیں جاتی. صرف اس لیے کہ آپ کی آنکھوں سے چند قطرے آنسو مل جائے. کسی نے پوچھا بی بی آپ ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہیں؟ شہزادی فرماتی ہیں میں تمہارے آنسوؤں کو لے جاتی ہوں، اپنے لال حسین کے زخموں پر لگاتی ہوں. یہ آنسو میرے لال کے زخم کا مرہم بن جاتے ہیں. یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو رہے ہیں، مگر ایسا رونا میں بار بار کہا کرتا ہوں معصومین کو ایسا رونا پسند نہیں ہے. معصومین کی خواہش یہ ہے کہ ایسے رو جیسے اپنے جوان لال کو روتے ہو، ایسے ماتم کرو جیسے اپنے جوان لال کو ماتم کرتے ہو. اے
ایک شخص مجلس میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، 8ویں امام تشریف فرما تھے، اپنی کوہنی سے اشارہ کیا، اے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں رو رہا ہوں۔ کہا نہیں تو رو نہیں رہا ہے۔ کہا مولا میری آنکھوں میں آنسو دے کے میں رو رہا ہوں۔ کہا تو رو نہیں رہا ہے۔ مولا پھر کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے اپنے جوان لال کو روتے ہیں۔ لیجیے عزادارو، نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ حق گریہ ادا ہوگا۔ یقیناً آپ تھک چکے ہیں، 2 مہینے 4 دن سے آنسو بہا رہے ہیں، بس 2 ہی دن تو بچے ہیں، 2 ہی دن تو بچے ہیں، کل اور پرسوں کا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے، اس لیے کہ ہم روایتوں میں سنتے ہیں کہ ایام ازاں میں ہمارا مولا کربلا سے ہندوستان چلا آتا ہے۔ اب ہمارا مولا 2 دن کے لیے ہمارا مہمان ہے، آؤ اپنے مولا کو آنسوؤں کی چھاؤں میں رخصت کریں۔ مولا خدا حافظ۔ جزاکم جزاکم۔ آوازیں بلند ہو گئیں، بس اسی کے لیے میں نے یہاں تک زحمت دی ہے۔ یقیناً جب تک کہ حق گریہ نہ ادا ہو جائے تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی۔ بہت تھکا ہوا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مسلسل کوئی دن خالی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس رات کی تاریکی میں اتنا بڑا مجمع ABBA الہ آباد اور دریا آباد کا مجمع ہے جو آپ پر آنسو بہاتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ شہزادی، ہاں شہزادی کے ساتھ حسین کی کم سن بچی سکینہ آئی ہے، جناب زینب آئی ہیں۔ بار بار سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ نوجوان کیوں رو رہے ہیں؟ یہ لوگ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ عورتیں کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کیا انہیں بھی کسی نے تماچا مارا ہے؟ کیا انہیں بھی کسی نے تازیانے مارے ہیں؟ شہزادی زینب آواز دیتی ہے، نہیں میری لال، انہیں کسی نے تماچے نہیں مارے ہیں، انہیں تازیانے نہیں مارے ہیں، یہ تمہارے بابا حسین پر آنسو بہا رہی ہیں، تمہارے باپ کا ماتم کر رہی ہے۔ حاضردارو لیجیے نوحہ جناب علی اصغر کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ناظرین نے وہ بند پڑھا اس لیے نوحہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جناب علی اصغر کے، کہ 5000 نیزہ بردار زمین کربلا میں نیزہ چبو رہے ہیں، ایک نازک سی لاش کے لیے، ایک ننھے علی اصغر کے لیے، رباب کے فرزند کے لیے۔ تصورات چاہیے، ردیفی پر انشاءاللہ آپ روئیں گے، نوحے کی جو ردیف ہے آپ کو رلائے گی، جب جب تصور میں لائیں گے سماعت کریں گے، جہاں بھی حضرات ہیں انشاءاللہ مساعد ہوں گے۔ قدم قدم پہ چبھاتے ہیں عشقیہ نیزہ، تصورات چاہیے انشاءاللہ حق ماتم۔ قدم قدم پہ چبھاتے ہیں عشقیہ نیزہ، ایک کمسن اصغر کے لیے 5000 نیزہ بردار۔ اللہ اکبر، قیامت ہے عزادارو، تصورات چاہیے۔ رباب پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں، پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں، قیامت ہے۔ رباب پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں، یہ ایسا شہید ہے جسے 2 بار شہید کیا گیا، ایک بار تیرے سے شعبہ سے اور دوسری بار لاشے کو نکال کے گردن کو کاٹا گیا۔ تصورات چاہیے، ہماری مائیں برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ نکل جائے الجھ کر صغیر کا لاشا،
कर सगीर का लाशा, निकल न जाए उलझ कर सगीर का लाशा, निकल न जाए उलझ कर सगीर का लाशा। रबाब फिर तेरे असगर किरण में खैर नहीं, रबाब फिर तेरे असगर किरण में खैर नहीं, रबाब फिर तेरे असगर किरण में खैर नहीं। कदम कदम पछुआते जहाँ भी हज़रात है यकीनन आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। खुदा इन आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे। असगर किरण में खैर नहीं, कलेजा ज़ैनब कुलसूम का दहलता है। इस मजमे में बहुत सारी बहनें मौजूद होंगी, लेकिन कोई बहन ऐसा मंजर न देख चुकी हो जो हुसैन की बहन ने देखा है। अज़ादारों, कल आशूरा का दिन था। शिमर मलून जब हुसैन को ज़बह कर रहा था तो ज़ैनब टिले ज़ैनबिया से देख रही थी और आवाज दे रही थी, ऐशे। और आज 11वीं मुहर्रम को शिमर मलून फिर ज़ैनब के सामने जले हुए खैमे के आसपास टहल रहा है और नेज़ा बरदार नेज़े चुबा रहे हैं। पूरे तस्वुरात आपके सामने हैं। अब रोना ना है तो मेरी जिम्मेदारी है, समाप्त करें तस्वुरात करें। कलेजा ज़ैनब कुलसूम का दहलता है, करीब आन के शिमरे लई टहलता है। कलेजा ज़ैनब कुलसूम का दहलता है, करीब आन के शिमरे लई टहलता है। इरादा साफ नजर आता है मुझे उसका, रबा फिर तेरे असगर किरण में खैर नहीं, रबा फिर तेरे असगर किरण में खैर नहीं, कदम फिर तेरे असगर। समाप्त करेंगे अज़ादारों, क़यामत है एक एक बस तस्वुरात आपके साथ रहे। तलाश करता है शिमरे लईन असगर को, जब तमाम सराय शोदा शुमार कर लिए गए तो अली असगर का नन्हा सर जालिमों को नहीं मिला। पेसरे साद आवाज देता है कि हमने तो 72 शहीद किए मगर सराय शोदा सिर्फ 71 है, 72वां सर कहाँ गया? किसी ने कहा हुसैन ने अपने नन्हे बच्चे को पुश्ते खैमा पर ले जाके जमीन में दफन कर दिया था। पिसरे साद ने नेज़ा बरदारों को हुक्म दिया कि जमीन करबला पर नेज़े चुभा के अली असगर का लाशा निकाला जाए और उसका सर भी नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाए। तलाश करता है शिमरे लईन असगर को, वो फिर से काटेगा उसके कटे हुए सर को।
اے کاش خیمے سلامت ہوتے تو زینب رباب کے سامنے پردہ کر دیتی، مگر ہائے افسوس کہ خیمے بھی نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے، آخر رباب کی نظروں سے کیسے چھپایا جائے؟ قیامت ہے ہزاروں تصورات چاہیے۔ تلاش کرتا ہے شمر لعین اصغر کو، وہ پھر سے کاٹے گا اس کے کٹے ہوئے سر کو۔ سینا کی نوک پہ ننھا سا سر چڑھائے گا رباب، پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں۔ جزاکم جزاکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آئیے جناب رباب کا ماتم کیا جائے۔ تمام سر نظر آتے ہیں نوک نیزہ پر، مگر لعینوں کو ملتا نہیں سر اصغر۔ تمام سر نظر آتے ہیں نوک نیزہ پر، مگر لعینوں کو ملتا نہیں سر اصغر۔ وہ رن میں ڈھونڈ رہے ہیں صغیر کا لاشا رباب، پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں۔ اور مائیں اپنے کلیجے کو سنبھال لے، رباب نے جو منظر دیکھا ہے خدا نہ کرے کوئی ماں ایسا منظر دیکھے۔ یہ نیزہ تربت اصغر میں دھس نہ جائے کہیں، یہ نیزہ تربت اصغر میں دھس نہ جائے کہیں، یہ پھول جیسے بدن میں الجھ نہ جائے کہیں۔ یہ نیزہ تربت اصغر میں دھس نہ جائے کہیں، یہ پھول جیسے بدن میں سوچ کے پھٹتا ہے اب جگر میرا رباب، پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں۔ سماعت کریں گے عزادارو، تصورات چاہیں اس بند کے لیے۔ کیا ہے جس طرح قاسم کی لاش کے ٹکڑے، تصور چاہیے زدارو، تصور کر لیں 13 سال کا قاسم اور 6 مہینے کا علی اصغر،
بس یہی وجہ تھی کہ حسین نے علی اصغر کی لاش کو چھپا دیا تھا۔ اے میرے لال قاسم، تمہاری طرح علی اصغر نہ پامال ہو جائے، بڑا نازک ہے، 6 مہینے کا سن ہے، اس لیے حسین نے چھپا دیا تھا۔ مگر یہ ملائین کتنے سخت دل ہیں کہ ایک طرف قاسم کو پامال کیا تو ننھے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، قبر سے نکال کے لاش علی اصغر کو پامال کر دیا۔ کیا ہے جس طرح قاسم کی لاش کے ٹکڑے، وہی سلوک کریں گے وہ جسم اصغر سے۔ بہت ہی سخت ہے دل فوج شام کوفہ کا، رباب پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں۔ اور عزادارو یہ منظر پھر میں ماؤں کو آگاہ کر رہا ہوں، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ مگر ہائے رباب، قیامت آ گئی کربلا میں، جب ایک مقام پہ نیزہ زمین میں در آیا، برداشت نہیں کر پاؤ گے عزادارو، تصورات چاہیے۔ جب ایک مقام پہ نیزہ زمین میں در آیا، لگا ہوا تن اصغر سے ننھا سر آیا۔ جب ایک مقام پہ نیزہ زمین میں در آیا، لگا ہوا تن اصغر سے ننھا سر آیا۔ ہر ایک زبان پہ بے ساختہ تھا یہ فقرہ، رباب پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں۔ اس کے بعد شہزادی تڑپ جاتی ہے اور ایک بار عمر سعد کو آواز دیتی ہے، اے پسر سعد، ابھی آل محمد پر کتنا ظلم باقی ہے، میرا بھیا مار ڈالا گیا، میرا علی اکبر مار ڈالا گیا، میرا قاسم مار ڈالا گیا، اب تو ننھے علی اصغر کے جسم سے بدسلوکی کر رہا ہے۔ تصورات چاہیے عزادارو، قیامت ہے۔ ابن سعد کرے گا ابھی ستم کتنا، نبی کی آل بہائے گی اشک غم کتنا۔ ابن سعد کرے گا ابھی ستم کتنا، نبی کی آل بہائے گی اشک غم کتنا۔ زبان زینب کلثوم پر تھا یہ نوحہ، رباب پھر تیرے اصغر کی رن میں خیر نہیں۔ اور ماں کے لیے یہ دعا ہے کہ کوئی ماں اس طرح کا منظر نہ دیکھے، سماعت کرے گے تو سماعت چاہے۔ خدا کرے نہ کوئی ایسا امتحان دیکھے،
نہ اپنے لال کو دشمن کے درمیان دیکھے. خدا کرے نہ کوئی ایسا امتحان دیکھے نہ اپنے لال کو دشمن کے درمیان دیکھے. نہ دیکھ پائے کوئی ماں یہ دل شکن لمحہ. رباب پھر تیرے اصغر کرن میں خیر نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. قلم کو روک لے شفقت لبوں پہ دم آیا. ہر ایک آنکھ میں سیلاب اشک غم آیا. قلم کو روک لے شفقت لبوں پہ دم آیا. ہر ایک آنکھ میں سیلاب اشک غم آیا. میری زبان سے جملہ ادا نہیں ہوتا. رباب پھر تیرے اصغر کرن میں خیر نہیں. نکل جائے الجھ کر صغیر کا لاشا. رباب پھر تیرے اصغر کرن میں خیر نہیں. اور اس رات بالکل تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جناب رباب کے حوالے سے یہ دوسرا نوحہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یقیناً حق گریہ اور حق ماتم ادا آپ نے کیا. آپ کی آنکھوں تک شہزادی کے رومال پہنچے. یہ مائیں ہیں نا، اکثر میں کہا کرتی ہوں، یہ مائیں بہت مجبوریوں میں بچوں کو چھوڑ کے مجلسوں میں جایا کرتی ہیں. کوشش یہی رہتی ہے کہ مائیں کسی بچے کی انگلی پکڑا کے کسی کو آغوش میں لے کے مجلسوں میں جاتی ہیں. لیکن اگر کبھی چھوڑ کے چلی گئی تو بچے سے کہہ کی جاتی ہیں بیٹا ابھی میں مجلس سے آتی ہوں. اور اگر بچہ ماں کا انتظار کرتا ہے اماں مجلس سے آ رہی ہیں، اور جیسے ہی ماں دروازے پر آتی ہے بچہ دروازہ کھول کے پوچھتا ہے اماں مجلس سے آ گئی؟ ہاں میرے لال آ گئی. اماں مجلس میں کیا ملا؟ بار بار میں یہ روایت پڑھتا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اماں مجلس میں کیا ملا؟ بس ہماری مائیں کہتی ہیں بیٹا یہ رومال ہے، یہ تبرک ہے جو مجلس میں تقسیم ہوا. بس ہم وہ تبرک لیتے ہیں، کھاتے ہیں، ہمارے بچے کھاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا یہی منظر بالکل کربلا میں ہوتا ہے جب حسین کی ماں دریاباد سے لوٹ کے جاتی ہے اور حسین کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. حسین آنکھیں کھول کے پوچھتے ہیں اماں مجلس سے آ گئی؟ ہاں میرے لال آ گئی. اماں دریاباد گئی تھی؟ ہاں میرے لال دریاباد گئی تھی. اماں میرے چاہنے والے آ گئے تھے. میرے لال بہت بڑا مجمع تھا، رات کے سناٹے میں ہزاروں کی تعداد میں عزادار آئے تھے. اماں انہوں نے میرے لیے بھی کچھ بھیجا ہے. بس شہزادی رومال نکالتی ہے. ہاں میرے لال یہ رومال دریاباد اور الہ آباد کے لوگوں نے آنسوؤں سے تر کر دیا ہے. بس عزادار و حسین کہتے اماں ان آنسوؤں کو زخموں پر لگائیے. شہزادی لگاتی جاتی ہیں اور حسین کہتے اماں بڑا آرام مل رہا ہے، اماں ان آنسوؤں سے بڑی راحت مل رہی ہے.
تو عزادارو یہ آنسو آپ کے بیکار نہیں ہیں، یہ زخم حسین کا مرہم ہے۔ ان آنسوؤں سے جنت ملے نہ ملے عزاداروں کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آنسو ہمارے مولا حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ ہمیں جنت نہیں چاہیے، اے پروردگار ہمارے آنسو ہمارے مولا کے زخم کا مرہم بن جائیں، بس یہی ہماری التجا ہے اور یہی ہماری دعا ہے۔ لیجئے جناب رباب کے حوالے سے دوسرا نوحہ، یقیناً مجھ میں طاقت نہیں ہے لیکن آپ بالکل کھڑے ہوئے آمادہ ہیں سننے کے لیے، کوشش کر رہا ہوں 2 مصروں میں یقیناً آپ روئیں گے اور حق گریہ ادا ہوگا۔ تصورات چاہیے جہاں بھی حضرات ہیں، رباب کی حالت دیکھیں کہ کیا حالت ہے علی اصغر اور سکینہ کے گزر جانے کے بعد، جہاں بھی حضرات ہیں مساء ہوں گے۔ خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے رباب، خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے رباب، خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے رباب۔ خالی جھولا تصورات چاہیے اپنے بچے کا جھولاتی ہے رباب، اے علی اصغر چلے او بلاتی ہے رباب، علی اصغر چلے او بلا۔ تصورات چاہیے انشاءاللہ حق ماتا بتا ہوگا۔ خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے رباب، دونوں ہاتھوں کو تصور میں اٹھا کر بار بار دونوں ہاتھوں کو تصور میں اٹھا کر بار بار اپنی آغوش تمنا کو بناتی ہے رباب، خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے رباب، ملیا اصغر کے خون کو شاہ نے رخ سارے پر خدا کسی باپ کو حسین جیسا مجبور نہ بنائے جس کی آغوش میں ننھا سا بچہ شہید ہو جائے۔ جب تیر گلوے علی اصغر پر لگا حسین نے گلے پر اپنا چلو لگایا اور جب بھر گیا تو چاہ آسمان کی طرف پھینکے، ندائی حسین ایک قطرہ مجھ تک نہ آنے پائے، چاہ زمین کی طرف پھینکے، ندائی حسین خون ناحق کا ایک قطرہ مجھ تک نہ آنے پائے۔ حسین نے اپنے بیٹے کے خون کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کے خون کو اپنی پیشانی پر ملا، آواز دی، اے نانا
میں اسی حالت میں روزے محشر آپ سے ملاقات کروں گا۔ تصورات چاہیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی جہاں بھی حضرات ہیں مصاب ہو گئے۔ ملیا اصغر کے خون کو شاہ نے رخ سار پر بے کسی میں خون کے آنسو بہاتی ہے ربا، جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا، ہو گئے پامال ارماں دل کے ریگے گرم پر، ہو گئے پامال ارماں دل کے ریگے گرم پر، شب کے سناٹے میں بیٹھی خاک اڑاتی ہے ربا، جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا، ہے تصور میں ہوں مکنا ہر گھڑی بے شیر کا، ہے تصور میں ہوں مکنا ہر گھڑی بے شیر کا، عزادارو کچھ بچوں میں یہ فطرت ہوتی ہے، کوئی آغوش پھیلا دے ہمک کے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، ایسا ہی علی اصغر تھا جو ہاتھ بڑھا دے علی اصغر ہمک کے اس کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ عزادارو بہن صغرا جو بار بار اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی، وجہ یہی تھی کہ صغرا جب ہاتھ بڑھاتی تھی علی اصغر آغوش میں آ جاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں جب بچہ پہلو میں نہیں ہوتا تو ماں کو دن میں یاد آئے نہ آئے مگر رات کے سناٹے میں ہر ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ تصورات چاہیے عزادارو جہاں بھی ہیں، میں آپ کے تصور دینے پر مجبور ہوں جہاں بھی حضرات ہیں مصاب ہوں گے۔ ہے تصور میں ہوں مکنا ہر گھڑی بے شیر کا، اس لیے گہوار اصغر سجاتی ہے ربا، جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا، غم میں تیرے ماں تڑپتی ہو کائے میرے لال، غم میں تیرے ماں تڑپتی ہے کائے میرے لال، مسکرا کر دیکھ لے تجھ کو بلاتی ہے ربا، اپنے بچے کا جھولا
ہے ربا چھن گیا دل کا سکون تنہائی قسمت بن گئی چھن گیا دل کا سکون تنہائی قسمت بن گئی غم میں ڈوبی لوریاں خود کو سناتی ہے ربا اپنے بچے کا جھولاتی ہے جب رباب آئی ہے کربلا میں اور تربت علی اصغر کو دیکھا عزادار تصورات چاہیے جہاں بھی حضرات سے مسابقاتی ہے ربا دو سہارا سید سجاد مادر کو ذرا قیامت ہے ذرا دو سہارا سید سجاد مادر کو ذرا دیکھ کر اصغر کی تربت لڑکھڑاتی ہے ربا خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا جذبہ صبر و تحمل کا جب منظر ہے یہ جذبہ صبر و تحمل کا جب منظر ہے یہ داستاس غر کی صغرا کو سناتی ہے ربا خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا ڈر نہ جائے خوف سے سن کر بیان کربلا قیامت ہے صغرا سامنے ہے اور رباب بتا رہی ہیں اے صغرا تیرا باپ بھیا علی اصغر نہیں آیا تصورات چاہیے عزاداروں کیا عالم رہا ہوگا جہاں بھی حضرات ہیں تصور فرمائیں ڈر نہ جائے خوف سے سن کر بیان کربلا تھپ کی یادیں دے کے صغرا کو سلاتی ہے ربا خالی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا دست شے پر تیر کھا کے منقلب اصغر ہوا دست شے پر تیر کھا کے منقلب اصغر ہوا بہ گیا سا
را لہو کرتا دکھاتی ہے ربا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا ہوتی ہے اس وقت شفقت بیبیاں ماتم کنا ہوتی ہے اس وقت شفقت بیبیاں ماتم کنا جب جلا جھولا کلیجے سے لگاتی ہے ربا والی جھولا اپنے بچے کا جھولاتی ہے ربا اے علی اصغر چلے او بلاتی ہے ربا نکلیں گے کشمیر کے صاحب بیان جناب ارشد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے درسے کے ہمراہ درسل تشریف لے آئیں پھر فوراً بعد ہماری یہ بہت مہمان انجمن جو مدھیہ پردیش کی نمائندگی کرتی ہے عاشق حسین کے ارکان سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں انجمن حسین کشمیر کے فوراً بعد عاشق حسین جبل پور مدھیہ پردیش کے ارکان سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں اور ان کے فوراً بعد انجمن معصومیہ فیض آباد جن کے صاحب بیان وکرم چند شرما ہیں ان کے ارکان سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں
کشمیر کے عوام اپنے مخصوص انداز میں نوحانی اور سیاسی کرنے جا رہے ہیں، لہذا یہ نظیمہ کا اپنا مخصوص انداز ہے، نوحانی اور سیاسی کرنے کا No, sabíamos. حضرات مومنین، انجمن کے ارکان انجمن حسینی شری نگر کشمیر کا دستہ ہمارے ڈائس پر موجود ہے۔ یہ اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی اور سینہ زنی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ذرا اپنی فضولیات میں لگے ہوئے ہیں ان کو ذرا سا روک دیجئے۔ میں دیکھیے، میرے ساتھ ایک سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ میں پبلک سے نہیں ڈرتا، میں شہزادی سے ڈرتا ہوں۔ کسی بھی پروگرام میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انجمن موجود ہے، مہمان ہیں، یہ 6 تاریخ کی صبح کو شری نگر کشمیر سے چلے ہیں، آج 8 تاریخ کو یہاں پہنچے ہیں۔ شدید ٹھنڈک کے باوجود آپ کی مومنین کی آواز پر لبیک کہہ کر یہاں پر آ گئے۔ خدا کی قسم، ایسے لوگوں کو جو عزاداری کے مسئلے میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارا سلام ہے۔ ہم انجمن حسینی شری نگر کے ایک ایک فرد کا اہل الہ آباد کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کر رہے ہیں۔ ایسے حضرات جب کوئی گفتگو کرنے آتے ہیں تو میرے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں، میں نثری گفتگو ذرا سے کم کرنے کا عادی ہوں، میں اپنی باتیں مصرے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انجمن سلام کے حوالے سے چند لفظیں پیش کرنے جا رہی ہے۔ انجمن کے صاحب بیاض جناب ارشد صاحب یہ میرے داہنی جانب تشریف فرما ہیں، سلام کے چند شعر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں پوری انجمن کا استقبال اس جملے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں: کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، ہندوستان ہی نہیں بیرون ہندوستان میں پورے ملک میں حقیقت یہ ہے کہ آزاداری کے اوپر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کے امام بارگاہ بند کر دیے گئے۔ دبئی کے اندر امام بارگاہ کے اوپر بورڈ لگ گیا ہے، 18 سال سے کم عمر کے بچوں کا آنا منع کر دیا گیا ہے، آزاداری کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرا سوال اس بات کا ہے کہ یہ آزاداری وہ آزاداری ہے جو 2 شہزادیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آزاداروں کے حق میں دعا کرنے والی شہزادی فاطمہ زہرا اور آزاداری کی بنیاد رکھنے والی شہزادی زینب، یہ 2 شہزادیوں کے درمیان یہ آزاداری ہے۔ اگر دنیا کا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آزاداری کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ آزاداری کو جتنا روکو گے یہ اس قدر پروان چڑھتا چلا جائے گا، اور پروان چڑھ رہا ہے۔ میں مصرے پیش کر رہا ہوں: حر کے دل میں جرأت بیدار پیدا ہو گئی، حر کے دل میں جرأت بیدار پیدا ہو گئی، سایہ دیوار سے دیوار پیدا ہو گئی۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، مہمانوں کا استقبال کیجئے۔ یہ پورے اسٹیج پر سے یہ مہمان آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بارے میں بڑا حوصلہ رکھتے ہیں۔ پوری توجہ، حر کے دل میں جرأت بیدار پیدا ہو گئی، سایہ دیوار سے دیوار پیدا ہو گئی۔ شہ کا ماتم ہو رہا ہے قصر میں تیرے یزید، لے تیرے ہی گھر میں تیری ہار پیدا ہو گئی۔ شہ کا ماتم ہو رہا ہے قصر میں تیرے یزید، لے تیرے ہی گھر میں تیری ہار پیدا ہو گئی۔ کہ شہ کا ماتم ہو رہا ہے قصر میں تیرے یزید، لے تیرے ہی گھر میں تیری ہار پیدا ہو گئی۔ کہ نوکے نیزہ پر تلاوت سن کے کہتا تھا ستم، نوکے نیزہ پر تلاوت سن کے کہتا تھا ستم، کیسی مشکل برسرے بازار پیدا ہو گئی۔ اب آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آزاداری کے حوالے سے جتنی گفتگو کی ہے، کشمیر کے ارکان سے گزارش کر رہا ہوں، آخری شعر پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آزاداری کے حوالے سے جو بات کی ہے، شہ کا ماتم ہو رہا ہے قصر میں تیرے یزید، لے تیرے ہی گھر میں تیری ہار پیدا ہو گئی۔ نوکے نیزہ پر تلاوت سن کے کہتا تھا ستم، کیسے مشکل برسرے بازار پیدا ہو گئی۔ کہ ہاتھ کاٹو گے علمداروں کے آخر کب تلک، پوری نسل
مسافر تیار پیدا ہو، ہاتھ کاٹو گے علمداروں کے آخر کب تلک، حیدری تکبیر، رسالت یا رسول اللہ، محمد صلوات۔ اراکین حسینی شری نگر کشمیر کا ایک ایک فرد آپ غور کر لیجئے، کالے لباس میں ہے۔ شری نگر سے الہ آباد تک کتنے اسٹیشن پڑتے ہیں، ہر جگہ ان افراد نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم کالے لباس میں ہیں، ہم حسین کا غم منانے والے ہیں، یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہی عزاداری کا عنوان ہونا چاہیے، یہی حسینیت کا پیغام ہونا چاہیے، اسی انداز میں حسینیت کا پیغام نشر کیا جاتا ہے۔ کشمیر سے لے کر الہ آباد تک نہ جانے کتنے اسٹیشنوں پر ان لوگوں نے بتایا کہ ہم حسین کے ماتمدار ہیں، کہ جگہ جگہ پہ میں کر کے حسین کا ماتم مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، جگہ جگہ پہ میں کر کے حسین کا ماتم، جگہ جگہ پہ میں کر کے حسین کا ماتم مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا۔ فرشتے نوحہ پڑھیں گے، کروں گا میں ماتم، لحد میں جا کے بھی ایک انجمن بنا لوں گا۔ فرشتے نوحہ پڑھیں گے، کروں گا میں ماتم۔ مل گئے حیدری، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ فرشتے نوحہ پڑھیں گے، کروں گا میں ماتم، لحد میں جا کے بھی ایک انجمن بنا لوں گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں انجمن حسینی شری نگر کشمیر کے صاحب بیاض جناب ارشد صاحب سے تشریف لائیں اور سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ماتم حسین۔